مزار مقدس پر ہیں. جناب کمیل عظیم ہستی کا نام ہے, مولا کے عظیم صحابی ہیں اور بڑا رتبہ ہے جناب کمیل کا, اور مولا کے خاص شیوع میں ان کا شمار ہوتا ہے, خاص صحابی میں شمار ہوتا ہے. صحابی ہونا کمال نہیں ہے, صحابی کے ساتھ ساتھ اس منزلت کو باقی رکھنا کمال ہے. جناب کمیل مولا کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ مولا کے ہمراز بھی تھے. مولا سے ان سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے. صحابی بہت سارے تھے, رسول کے بھی صحابی تھے, امام کے بھی صحابی تھے. جی جناب کمیل نہیں کہتے ہیں دوڑ دیکھا, لیکن صحابی مولا کائنات سے معروف. زمانہ ظاہراً کہہ سکتے ہیں, اگر ہمارے اہل سنت کے لحاظ سے نظریے سے دیکھیں, جو بھی رسول کے زمانے میں رہا یا زمانہ جن اپنی ایک مرتبہ رسول کو دیکھا تو وہ صحابی ہے. لیکن فقہ جعفری میں ہر ایک کسی کو نہیں, ان کے ہاتھ لازمی ہے کہ انہوں نے صحبت رسول خدا کو اختیار کیا, صرف دیکھنے سے جو صحابی نہیں بن سکتا. میرا علمی بحث ہے. تو جناب کمیل کا تعلق نخیل قبیلے سے تھا اور ان کا بڑا رتبہ ہے جناب کمیل کا. تو جو خاص شیعہ تھے مولا کے, ان میں جناب کمیل کا شمار ہوتا. مولا ان سے ہم راز ناز کے بعد پڑھیں گے نہج البلاغہ, تو بہت سارے کلمات اس میں کہا کہ کمیل میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, کاش وہ افراد مل جائیں جو اس کو لے سکیں. یعنی مولا کو جو ہے ایسے افراد نہیں ملے کہ جن کو اپنا یہ علم سونپ سکتے تھے, یا ایسا ظرف نہیں تھا لوگوں کے پاس کہ جن کو یہ تحمل کر سکتے. بہت سارے واقعات آپ کی مولا نے ایک سے ہلکا سا اشارہ جناب کمیل کو تو پورے سما نہیں پائے, اور جب باہر نکلے لانا بھی چاہ رہے ہیں, مولا نے منع بھی اب کرے تو کیا کریں. تو خشک جو ہے کنویں میں جا کر اس کو کام کیا, وہ بات بتا دی. ابھی تو برسوں سے کنواں خشک پڑا ہوا تھا, اس میں پانی ابل آیا, اس میں ایک شجر, تو اس میں ایک شجرہ نکل آیا, پیڑ نکلا, درخت اگا. وہ درخت کے پتوں پر پنجتن پاک کے نام ہر برف پہ علی علی لکھا ہوا تھا. پھر وہ مدینے کی گلیوں میں جب ہر گھر میں پہنچا تو مولا سمجھ گئے کہ یہ سلمان نے جو چیز کو بیان کیا. بہرحال ایک پورا ایک تحقیق موجود ہے, اور یہ واقعات اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کم نہیں ہیں. تو مولا کے راز و نیاز ہر ایک سے نہیں کرتے تھے, تو ان میں سے جناب کمیل کا بھی نام تھا. جب یہ حج سے واپس لوٹے, مدعے کی بات, جب یہ واپس لوٹے اور تقریباً 80-90 سال کی عمر تھی یعنی کی, اور حجاج بن یوسف ثقفی ملعون کا دور تھا, اپنے زمانے کا بڑا کٹر قسم کا ظالم جابر حاکم گزرا ہے. اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اس کا دسترخوان اس وقت تک نہیں اٹھتا تھا تب تک اپنے سامنے کسی علی کے چاہنے والے شیعہ کو تڑپتا ہوا نہ دیکھے, اس کی گردن اس کے سامنے نہ کاٹے, اور اس کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا. یہ اتنا قسم کا کٹر قسم کا ظالم حاکم انسان تھا کہ کہتے ہیں کہ اپنے اس نے والدین کی زندگی میں کھال اتروا لی. یعنی آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں اس کا کتنا شقی قلب تھا یہ شخص. تو جب اس کو پکڑ کے لایا گیا اور کہا کہ تم بھی علی کا شیعہ ہو, کہا میں الحمدللہ علی کا شیعہ ہوں. کہا کہ علی سے دوری اختیار کر لو, علی کو چھوڑ دو ورنہ جو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. کہا کہ اگر علی کو چھوڑ دیا تو پھر بچا کے آئے, رسول علی کو دے کر گئے. تو بہرحال ایک تفصیل. تو کہا کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا کہ مجھے میرے مولا نے مجھے بشارت دی تھی کہ کمیل تمہیں میرے جوار میں دفن کیا جائے گا. یہ نجف کا علاقہ ہے سارا, جہاں آپ کھڑے ہوئے اس وقت, یہ نجف میں یاد ہے. کہا تمہیں میرے جوار میں دفن کیا جائے گا. تو پھر جب زمانہ گزرا تو پھر جناب کمیل کو محسوس ہوا کہ ہاں مجھے کوفے میں یہاں پر قتل کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب میرے مولا کی پیشن گوئی صحیح ہے. تو پھر مولا جناب کمیل کو یہاں پر دفن کیا گیا. یہاں پر 3-4 صحابیوں کی قبریں ہیں, جویریہ, مصعب بن عبدی, خباب بن ارد اور جناب کمیل. لیکن یہ جگہ کمیل جناب کمیل کے نام سے معروف ہے. خباب بن ارد آپ لوگوں نے بہت سے امام علی سیریل دیکھا ہوگا, CD دیکھی ہو, اپنے یہ فلم جو بنی ہے مولا کائنات کے حوالے سے. تو جنگ صفین میں جو کھانا بنا رہے تھے, جس کی بیوی اور بچوں حاملہ تھیں, جی ہاں, تو اونٹ پہ بٹھا کر لے جا رہے تھے. تو خارجی جو تھے, ان خوارج
انہوں نے راستہ روکا، مولا ان کو بتا رہے تھے کہ رک جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ، کہ صرف قرآن کافی ہے، نہ ہمیں علی چاہیے، نہ ہمیں کوئی، صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے، نمازیں ہو. اور پھر مولا نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ غلط ہو، اس قرآن کی ہدایت کو صحیح اپناؤ، صرف اس کو جو ہے تم جو ہے دوسرے ظالموں کا ساتھ دے رہے ہو، یہ اس طریقے سے سنت رسول باقی نہیں رہے گی. تو ان کو تبلیغ کرتے مانا نہیں ان لوگوں نے، خوارج. تو جو جنگ صفین سے بھاگ گئے تھے ان میں سے یہ لوگ تھے خوارج. انہوں نے اپنے الگ سے لشکر بنا لیا تھا، ایک ٹولہ، ایک تاریخ ہے، اس کو پڑھیے گا محظوظ ہوں گے. تو مولا ان کو سمجھاتے رہے لیکن سمجھ میں نہیں آیا. تو خباب بن جب راستے گزر رہے تھے تو ان کا راستہ روکا، اور ظاہر ڈلیوری کا وقت تھا، تو اپنی وائف کو لے کر ان کے میکے یا کہنے سسرال جہاں بھی جا رہے تھے، تو راستے پہ روکا تو کہا کہ تم تو علی کے شیدائی ہو، علی کے چاہنے والے ہو. تو ان کی زوجہ کو اتارا اور ان کے پیٹ کو چاک کیا اور بچے کو باہر نکالا اور نیزے پر بلند کر دیا. تو جب یہ خبر علی کو پہنچی تو کہا، مولا روئے اور کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ان لوگوں کا صرف یہ قرآن صرف ظاہر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فوراً کہا کہ خدا کی قسم، کل کا جب سورج نمودار ہوگا خوارج میں سے 9 سے زیادہ کوئی زندہ نہیں بچے گا اور ہمارے لشکر میں سے 9 سے زیادہ کوئی مرے گا نہیں. تو پھر مولا نے ایسی جنگ کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. ان میں سے ابن ملجم ابن مرادی جس نے مولا کے سر پہ تلوار ماری تھی، یہ ان خوارج میں سے تھا. جو بچ گیا تھا بھاگ کر کے اس نے پھر ادھر ادھر اطراف میں پناہ لی تھی. ان 9 میں سے یہ شخص بھی تھا. بہرحال تاریخ آپ کے سامنے. تو بہرحال جناب کمیل کا بڑا رتبہ ہے، اور آپ لوگ دعائے کمیل سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، نہیں پڑھتے تو پڑھا کریں، بڑا بڑا مرتبہ ہے اس کا، بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں اس میں. آپ